عالمین کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں تو آخر گھوم گھما کے وہ پھر ان چاروں میں جمع ہو جائے. جہان تو بے شمار ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ اللہ کے جہانوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہے. کسی دور میں یہ کام بڑا مشکل تھا، اب تو یہ کام بڑا آسان ہو گیا. یہ موبائل جو صبح سے لے کر شام تک آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کتنے جہان چھپے ہوئے ہیں. آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں، کوئی ختم نہیں ہوتا. آپ کی راتیں ختم ہو جاتی ہیں، واٹس ایپ ختم نہیں ہوتا. آپ واٹس ایپ سے نکلے فیس بک میں آ گئے، کوئی ختم نہیں ہوتا. آپ وہاں سے نکلے ٹک ٹاک میں آ گئے، کوئی ختم نہیں ہوتا. آپ وہاں سے نکلے یوٹیوب میں آ گئے، کوئی ختم نہیں ہوگا. آپ وہاں سے نکلے گوگل میں آ گئے. اس ایک موبائل میں درجنوں جہان چھپے پڑے ہیں، تو اللہ کے عالم میں کتنے جہان ہیں. تو جہان کا دائرہ جتنا بڑھاتے جائیں بڑھتا ہی چلا جائے گا. البتہ سارے جہانوں کو جب آپ محدود کریں گے، سمیٹیں گے، تو وہ گھوم گھما کے 4 جہان بن جائیں گے. چاہے عالم ارواح، چاہے عالم دنیا، چاہے عالم برزخ، چاہے عالم محشر. عجیب بات یہ ہے ان چاروں جہانوں میں ذکر رسول ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عالم ارواح میں اتر جائے، نبی کا ذکر موجود ہے. آپ عالم دنیا میں اتر جائے، نبی کا ذکر موجود ہے. آپ عالم برزخ میں چلے جائیں، ما دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا، نبی کا ذکر موجود ہے. آپ اور ہم سب جب قیامت کے دن عالم محشر میں اللہ کے روبرو جمع ہوں گے، وہاں بھی نبی کا ذکر موجود ہوگا. کوئی عالم، کوئی جہان ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر تو ہو، اللہ کے نبی کا ذکر نہ ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے، آپ کی شان نبوت ہے، اور آپ کے کمالات ختم نبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر پاک کو ہر جہان میں بکھیر رکھا ہے. ذکر رسول کی ٹھنڈی ہوائیں ہر جہان میں چل رہی ہیں، نور نبوت کی کرنیں ہر جہان میں پڑ رہی ہیں، اور خوشبو رسالت کی کلیاں ہر جہان میں مہک رہی ہیں. جس جہان میں آپ اتریں گے، نور نبوت بھی نظر آئے گا، نبی کی نبوت کی خوشبو بھی آپ کو مہکاتی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب تخصیص ہے. ایک معروف شاعر گزرے ہیں، صوفی بزرگ بھی تھے، پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں، واصف علی واصف. انہوں نے ایک بڑے عجیب شعر کہا تھا، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی. اب اس ایک جملے میں آپ غور رکھیے، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی. یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی. اب اللہ نے پہلی مرتبہ کن کب کہا تھا کوئی نہیں پتا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو کن کہہ کے بنایا ہے. اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہو جا. بس اللہ کے ہو جا کہنے سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ چیز بن جاتی ہے. اب اللہ نے پہلی مرتبہ کن کب کہا کوئی نہیں جانتا. فرماتے ہیں یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. تو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی، فنا زیر قدم ان کے بقا پر حکمرانی ہے. محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاوید. کائنات کے اندر سب سے پہلا جو ذکر گونجا تھا وہ ذکر رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس تمہید پر میں کچھ چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. یہ گفتگو کی تمہید ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قول ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ، انما بعثت معلما. تھوڑی سی بات ایسا ہو جائے مجھے آسانی ہوگی، اگر دقت نہ ہو تھوڑی سی ایسا ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما. اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے استاد تو ہیں، قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت کی قسمیں آئے گی، جغرافیائی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے آپ ان سب کے بھی استاد ہیں. لیکن یہ فرمائیے جو ہم سے پہلے قوم
والسلام نے فرمایا ہاں میں ان کا بھی استاذ ہوں. انما بعثت معلما، ایک لفظ ہے استاذ اور ایک لفظ ہے استاد، یعنی تھوڑا فرق ہے. دال کے اوپر زبر آ گئی تو استاذ اور ہوتا ہے، استاد اور ہوتا ہے. استاذ وہ ہوتا ہے جو صرف پاکیزہ علم دے. مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہے، امام مسجد استاد ہے، اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر استاد ہے، کالج میں پڑھانے والا پروفیسر استاد ہے. جو پاکیزہ علم میں رہنمائی کرے وہ ہوتا ہے استاذ، اور جو دنیا کے کسی بھی فن کو منتقل کرے وہ ہوتا ہے استاد. علامہ خالد محمود کا فرمایا کرتے تھے جیب کتروں سے بھی استاد ہوا کرتے ہیں. استاد تو جیب کتروں کے بھی ہوتے ہیں نا جی، لیکن جیب کتروں کے استاد نہیں ہوتے. استاد صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھے، استاد وہ ہوتا ہے جو علوم نبوت پڑھے، استاد وہ ہوتا ہے جو پاکیزہ علم اپنے شاگردوں کے اندر منتقل کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ کریم نے مجھے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے استاد بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پچھلوں کے بھی استاد ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا زمانہ نہیں پایا، آپ کا دور نبوت نہیں پایا، کیا آپ ان کے بھی استاد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان کا بھی استاد ہوں. جو گزر گئے میں ان کا بھی استاد ہوں. صحابہ کرام کے اندر مزید تجسس پیدا ہوا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلوں کے جو آپ استاد ہیں آخر اس کی حد کہاں تک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، نوح علیہ السلام کے زمانے تک، یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس سے بھی پہلے کا لوگوں کا استاد ہوں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمارے فہم سے بڑی بعید ہے، بڑی بلند تر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کے انسانیت کے استاد ہیں، ذرا اس کی تشریح فرما دیجیے. اب نبی علیہ السلام نے تشریح فرمایا قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے اللہ کریم نے سارے انسانوں کی ارواح کو ایک ہی بار پیدا کر کے ان کو اپنے سامنے جمع کر دیا. وہ ہے عالم ارواح. عالم ارواح کے اندر ساری روحیں موجود تھیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے روحوں سے ایک سوال کیا الست بربکم، آپ روحو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے جی؟ روحوں سے. یعنی ان روحوں میں جب سوال ہو رہا تھا ہماری روح بھی موجود تھی. اب کسی کو کیا پتا تھا کہ کس کی روح نے کہاں جانا ہے، کس زمانے میں جانا ہے، کس خاندان میں جانا ہے، کس والدین کی گود میں جانا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہے. الست بربکم، اے روحو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اللہ نے یہ سوال جواب لینے کے لیے نہیں کیا. اللہ کو تو پتہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہوتا ہے. اس لیے کہ سوال کا جواب وہی دیتا ہے جس نے درسگاہی ماحول دیکھا ہو، جو کسی تعلیمی ادارے کے اندر بیٹھا ہو. روحوں کو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کریم کی ذات کا تعارف کیا ہے، تو وہ جواب کیا دیتے. تو سوال جو ہے یہ جواب لینے کے لیے نہیں تھا بلکہ متوجہ کرنے کے لیے، توجہ لینے کے لیے تھا. اب اللہ پاک نے فرمایا نا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سارے عالم ارواح میں سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا. پھر اللہ کریم نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے. پھر فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ پہلی قطار میں سے ایک روح بول پڑی بلا. کیوں نہیں؟ اللہ تو ہمارا رب ہے. جب یہ روح بولی تو پورے عالم ارواح میں گونج پڑ گئی قالوا بلا وربنا. یہ قرآن پاک کا ایک مقام ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں. قالوا بلا وربنا، اے پروردگار عالم کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ روح جو سب سے پہلے بولی تھی وہ میری روح تھی. سبحان اللہ. اور میری روح کی اقتداء میں، میری روح کی اتباع میں، میری روح کی اطاعت میں
پوری کائنات کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ بھی کسی ذات کا نام ہے. ہمارا خالق، ہمارا پالنہار، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں وجود میں لانے والا اللہ کریم وجود ہے. کائنات کے اندر سب سے پہلے خدا شناسی کا تصور اگر کسی نے دیا ہے وہ روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، حضور کی استاذی چل رہی تھی، شان معلمیت چل رہی تھی. اسی کو کہا گیا یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. تو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کے بقا پر حکمرانی ہے. محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاوید ہے. یہ جلسہ تھا ایک عام جس میں اللہ کریم نے تمام ارواح کو جمع کیا، ان سے سوال کیا. اب عام روحوں میں سے اللہ نے خواص کی روحوں کو الگ کر دیا. خواص کی روحیں کن کی تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کریم نے سارے انبیاء کے روحوں کو الگ کر دیا کہ اب میں نے تم سے ایک اور بات کرنی ہے. پہلے بات ہوئی عام، اب بات ہے خواص کے ساتھ. پتہ چلا جب خواص سے کوئی بات کرنی ہو نا تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. ہر بندے کے دماغی لیول کے مطابق اگر بات کی جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر بات کہنے والا سامنے والے کے دماغی لیول کو نہ دیکھے اور اپنا علم نکالتا جائے تو اس کا فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. بڑی مشہور بات ہے، ایک بہت بڑے عالم دریا کے کنارے پہنچے، ایک کشتی والے کو کرایہ دیا، کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی بیچ دریا کے پہنچی تو ملا سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی. کہنے لگے ہاں بھائی آپ نے کوئی علم بھی سیکھا ہے؟ کوئی علم تفسیر، علم حدیث، علم صرف، علم نحو، علم منطق، کوئی علم جغرافیہ، کوئی علم تاریخ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ میں نے تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے، دریا میں کشتی چلائی ہے. کشتی کھیلنے کے علاوہ اور کشتی چلانے کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا. تو مولانا صاحب نے کہا آپ نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی ہے. علم نہیں نہ پڑھا، آپ نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی ہے. اب اللہ کی شان دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد طوفان نے کشتی کو گھیر لیا اور کشتی بالکل ڈوبنے میں آ گئی. اللہ نے کہا مولانا صاحب تیرنا آتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا مجھے تو نہیں آتا. کہنے لگے کہ میری تو آدھی گئی تھی نا، اب آپ کی ساری گئی. نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کو ادھورا نہیں رکھا اور کسی کو پورا بھی نہیں رکھا. ہر بندہ دوسرے کے کام آ رہا ہے، ہر دوسرا تیسرے کے، ہر تیسرا چوتھے کے، ہر چوتھا پانچویں کے، ہر پانچواں چھٹے کے، ہر چھٹا ساتویں کے، ہر ساتواں آٹھویں. کام آتا جا رہا ہے اور اسی چیز کا نام ہے نظام دنیا. پوری ذات صرف ایک ہے، اللہ کی ذات، جو کسی کے محتاج نہیں، جو کسی حدود و قیود کی پابند نہیں. تو اللہ کریم نے خواص کی روحوں کو الگ کر دیا. فرمایا اب میں نے نبیوں کے روحوں سے ایک اقرار کرنا ہے. پہلے تو اللہ نے پوچھا نا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ پہلی روح کی اتباع میں جواب مل گیا، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں پروردگار عالم آپ ہمارے رب ہیں. اب اللہ کریم نے تمام نبیوں اور رسولوں کی مبارک روحوں کو الگ کیا اور ان سے ایک اقرار نامہ لیا. اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. یہ قالوا کا لفظ یاد رکھیے. پہلے بھی کیا کہا تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ وربنا. اب بھی کیا ہو رہا ہے؟ قالوا اقررنا. قالوا کی آواز دونوں طرف سے آئی ہے، لیکن پہلی آواز تھی عام کی طرف سے، اب آواز آئی ہے خواص کی طرف سے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبیو تم بڑی مبارک روحیں ہو، تم بڑی پاک روحیں ہو. جب دنیا بنے گی تو تمہاری روح کسی نہ کسی پیکر میں ڈھل کر نبی بن کے دنیا میں جائے گی. یہ آدم کی روح، یہ ابراہیم کی روح، یہ اسماعیل کی روح، یہ شیس کی روح، یہ موسیٰ
اگر ہو جائے بالفرض تمہارے دور میں آئیں گے نہیں، آئیں گے وہ اپنے وقت میں. اللہ نے ہر کام کا ایک وقت متعین کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. اللہ نے زمانے کا انتخاب کیا، ربیع الاول کا انتخاب کیا، تاریخ کا انتخاب کیا، دن کا انتخاب کیا، خاندان قریش کا انتخاب کیا، والدین کا انتخاب کیا، مکہ المکرمہ کا انتخاب کیا، وقت سحر کا انتخاب کیا، صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اہل بیت کا انتخاب کیا، ازواج مطہرات کا انتخاب کیا. بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت نے تو جہاں تک لکھا ہے جس امتی نے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا تھا اللہ نے اس امتی کا انتخاب بھی عرش معلی پر. ہر چیز کا انتخاب ہونا تھا، ہر چیز جو نبی سے جڑنے جا رہی تھی اس کا انتخاب ہونا تھا. اے نبیوں ایک وعدہ کرو. کیوں جی وعدہ کون لے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور کن سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے، مرسلین سے. ایک وعدہ کرو وہ آئیں گے تو اپنے وقت پر، اپنے زمانے میں ایک وقت متعین ہے، لیکن بالفرض والمحال اگر وہ آخری نبی تمہارے زمانے نبوت میں آ جائے، تمہارے زمانے رسالت میں آ جائے تو تم نے لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت نہیں دینی، بلکہ تم سب آخری نبی کی ختم نبوت پر ایمان لا کر اپنی نبوت کا اعلان کرنے کی بجائے ان کی امت میں شامل ہو جانا. تمہاری سعادت، تمہارا شرف، تمہاری برکت اسی میں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نبی متعارف نہ کروانا بلکہ ان کی امت میں شامل ہو جانا. آقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. اے نبی کے روحو کیا وعدہ کرتی ہو؟ قالوا اقررنا. تمام نبیوں کی روحیں بول پڑی اللہ ہم وعدہ کرتی ہے اگر ہمارے زمانے میں روح مصطفیٰ آ جائے ہم امتی بن جائیں گے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کر دیں گے. یہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین ہے. اللہ فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے میرے محبوب صلی اللہ